الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ترجمہ و تفسیر قرآن مجید کا یہ سلسلہ دروس جو کہ آج اس 29واں درس ہے اور جزء اول ہم نے گزشتہ درس میں تمام کر دیا، یعنی اندازے کے مطابق تقریباً ایک جز پورا کرنے میں ترجمہ و تفسیر کے ساتھ 1 مہینہ وقت لگتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر مستقل درس جاری رہا اور آپ لوگوں کی سماعتیں اور تشویق شامل حال رہی، خدا کی توفیق شامل حال رہی، اہل بیت کی مدد رہی، تو انشاءاللہ 30 پارہ قرآن 30 مہینے میں کامل ہو جائے گا۔ اور آج ہم اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 ہم پڑھ چکے ہیں، آج آیت نمبر 42 اور جزء دوم دوسرا پارہ آج شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ سیقول السفہاء، بیوقوف لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، کیا؟ سیقول، ان قریب کہیں گے وہ جو کہ بیوقوف ہے، من الناس، لوگوں میں سے، سفیہ یعنی بیوقوف، اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سیقول السفہاء، ان قریب جو بیوقوف ہے وہ کہیں گے، کون سے سفہاء؟ من الناس، ناس یعنی لوگوں میں سے، عام پبلک میں سے۔ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس وجہ سے منہ پھیر لیا، ولا پشت کر لیا، پیچھے کر لیا۔ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس وجہ سے، کس سبب سے ان لوگوں نے پہلے قبلے کی طرف سے رخ پھیر لیا، یعنی پہلے مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن ہر حکم جو بھی خدا کا ہے اس کی مصلحت کو خدا بہتر جانتا ہے، اس کے زمان و مکان کو خدا بہتر جانتا ہے، اس اعتبار سے خدا بند عالم احکام کا وقت معین فرماتا ہے۔ لہذا تقریباً 15 سال کی مدت ہے کہ نبی اکرم اور تمام مسلمان بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے۔ 13 سال تو مکہ کی زندگی اور 1.5 یا 2 سال مدینہ المنورہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی۔ سیقول السفہاء، یہ بیوقوف جو احمق ہیں یہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، قبلہ جو ہے اس سے رخ کیوں پھیر لیا؟ خداوند عالم فرما رہا ہے، قل للہ المشرق والمغرب، اے میرے رسول ان سے کہہ دیجئے مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ خدا جدھر حکم دے گا ادھر عبادت کی جائے گی، لہذا کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے کہ کیوں بیت المقدس کی طرف سے رخ موڑ کر کے خانہ کعبہ کی طرف
نماز پڑھنے لگے۔ اسی لیے قل للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب دونوں خدا کا ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف اس کی ہدایت کرتا ہے۔ دادا یہ مسجد جو کہ مدینے میں ہے، جس کو مسجد ذوالقبلتین بھی کہتے ہیں یا مسجد القبلتین بھی کہتے ہیں، یعنی وہ مسجد کی جو کہ دو قبلہ والی مسجد، یعنی نماز ظہر کا وقت تھا، نماز ہو رہی تھی، عین نماز کی حالت میں حکم خدا ہوا اور جبریل نے آ کر کے پیغمبر خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ کو موڑ دیا، اور بیت المقدس سے پیغمبر نے رخ موڑ کر کے خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھی، یعنی 2 رکعت بیت المقدس کی طرف اور 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف۔ لہذا جو بھی ہے یہ احکام خدا، یہ حکمت خدا ہے، ناسخ و منسوخ جو روایت آیات قرآنی ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ حکمت خدا کے مطابق ہے۔ پہلے بھی میں مثال دے چکا ہوں، مثلا ایک ڈاکٹر ایک مریض کا علاج کرتا ہے تو اس کی دوا کچھ دن بعد چینج کرتا ہے۔ یہ جو دوا چینج کر رہا ہے، یہ مطلب یہ نہیں کہ ابھی تک جو دوا دیا تھا سب غلط تھی، نہیں، آج تک کی دوا کی یہ ضرورت تھی، آج کے بعد سے اس ڈوز اور اس پاور یا اس دوا کی ضرورت۔ لہذا خداوند عالم نے بھی اسی طریقے سے رکھا ہے کہ زمانے تک کن احکام کے لیے کیسے انجام دینا ہے۔ لہذا خداوند عالم نے حکم کیا کہ اب بیت المقدس کی طرف سے قبلہ بدل کے خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھی جائے۔ للہ المشرق والمغرب، اللہ کے لیے مشرق بھی ہے اور مغرب بھی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں جیسے آسمان کی طرف ایسے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگتے ہیں، تو کیا اشارہ کس چیز کا ہے؟ کیا یہ اشارہ ہے کہ اللہ اوپر ہے؟ درحال ہے کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ اگر ہمیں یہ اشارہ کرنا ہوتا اللہ اوپر ہے تو ایسے انگلی اوپر ہی اٹھاتے ہیں، اوپر ہے، لیکن ہاتھ کیسے اٹھاتے ہیں؟ یہ اس طرح سے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ جو ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں، یہ مانگنے کا ہاتھ ہے، خدا بندہ ہمیں عطا فرما، نہ کہ اوپر کی طرف اشارہ ہے۔ خدا بندہ ہمیں عطا فرما، ہماری دعاؤں کو پوری فرما۔ تو یہ کیا ہے؟ علامت کیا ہے؟ سوال کی علامت ہے، خدا کے سامنے سوال کی علامت ہے۔ یہ علامت مکان کی علامت نہیں ہے کہ اشارہ ہو کہ اوپر خدا ہے، خدا تو ہر جگہ موجود ہے۔ حکم خدا ہوا خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھو، تو خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں، لیکن دعا جو اوپر کی طرف کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ اوپر نہیں، اوپر کا اشارہ ایسے ہوتا ہے، یہ ہے کہ ہم طلب کرتے ہیں خدا سے دعا۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کے لیے ہے اور مغرب بھی اللہ کے لیے ہے۔ اب آگے آیت ہے، آیت نمبر 43، آیت نمبر 43، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم نے اسی طریقے سے، جیسے ہم نے قبلہ بدلا تو اس میں ایک طرح سے امتحان تھا کہ حکم خدا الاسلام هو التسلیم، اسلام تسلیم کا نام ہے۔ خدا نے کہا قبلہ بدلو تو قبلہ بدل لینا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طریقے سے ہم نے قرار دیا تمہیں امت وسط، درمیانی امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں پر گواہ بن سکیں۔ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ اور شہید ہے۔
وما جعلناکم قبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول، اور ہم نے قبلہ کیوں بدلا؟ خدا کہہ رہا ہے وما جعلنا القبلہ، ہم نے قبلہ نہیں قرار دیا التی کنت علیہا، جس پر تم تھے، ہم نے قبلہ بیت المقدس کو بدل کر کے خانہ کعبہ کو کیوں کیا؟ لنعلم من یتبع الرسول، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کون لوگ رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں اور کون لوگ رسول کی اطاعت کرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی اب رسول کہہ رہے ہیں کہ ادھر نماز نہیں، اب ادھر پڑھو، جو جگہ کی چینجنگ ہو رہی ہے، اگر رسول کے حکم کی اتباع کرتے ہیں، یعنی رسول کی بات کو مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو لنعلم، تاکہ معلوم ہو جائے، من یتبع الرسول، کون رسول کی اتباع کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، یا پھر جو ہے وہ لوگ جو کہ الگ ہو جاتے ہیں رسول سے، پیچھے کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اگرچہ یہ چیز جو ہے بہت بڑی چیز ہے کہ حکم کا بدل دینا، کبھی ادھر نماز پڑھ رہے تھے ادھر نماز پڑھو، اس کا قبول کرنا بڑی چیز ہے، الا علی الذین ھدی اللہ، لیکن جس کی اللہ ہدایت کرے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ جو ہے تمہارے ایمان کے معنی یہاں پہ نماز ہے، اللہ تمہارے نماز کو، ابھی تک جو نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف، اس کا کیا ہوگا؟ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، تمہاری نمازوں کو خدا ضائع نہیں کرے گا، جو پڑھا ہے وہ ادھر پڑھ، وہ بھی خدا کے حکم سے ہی تو پڑھا ہے، یہ بھی اب کعبے کی طرف پڑھنا ہے تو خدا کے حکم سے ہی پڑھنا، لہذا خدا، تاکہ کچھ لوگ اعتراض نہ کریں، اب معلوم ہوا کہ کعبہ چینج ہو گیا، اب کہہ رہے اب مسلمانوں ابھی تک تو بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے تھے، ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو خدا نے واضح کر دیا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ جو ہے تمہاری نمازوں کو باطل نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، خدا لوگوں کے اوپر، سبھی انسانوں کے اوپر مہربان ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے۔ اب یہاں پر اس آیت کی تفسیر میں نقل ہوتا ہے کہ سلیم ابن قیس نے مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے مولائے کائنات نے فرمایا، سلیم ابن قیس نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، امت عادل اور لوگوں پر گواہ ہم ہیں، یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں۔ آیت پڑھی نا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ادھر خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا، کہا اسی طریقے سے ہم نے قرار دیا آپ لوگوں کو امت وسط، کس لیے؟ لِتَكُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ لوگوں پر گواہ رہیں، لوگوں کے اعمال پر گواہ رہیں۔ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ رہیں گے، کس کے اوپر؟ یعنی جو لوگوں پہ اعمال پہ گواہ ہے، اس پر رسول بھی گواہ ہے۔ لہذا مولا کائنات نے فرمایا کہ امت وسط سے مراد اور ہم ہیں، ہم تمام مخلوق پر گواہ ہیں، یعنی ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور امام نے فرمایا کہ ہم حجت خدا ہیں زمین پر۔ یہ ہے امت وسط سے مراد۔ بعض مسلمان یہاں پر امت وسط کا ترجمہ کرتے ہیں بس درمیان کی امت۔ کیا درمیان کی امت؟ درمیان کی امت یعنی تمام امت، پورے مسلمان جو ہیں تمام مسلمانوں کے اعمال پہ گواہ ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے یہ ترجمہ؟ نہیں، اس لیے کہ گواہ کے لیے شرائط ہیں۔ گواہ کیسا ہونا چاہیے؟ شاہد ہو، دیکھ رہا ہو۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام حکم خدا سے، خدا نے ان کو پاور دیا ہے کہ ہمارے کلام کو بھی سنتے ہیں، ہمارے اعمال کو بھی دیکھتے ہیں، لہذا جو کلام کو سنتا ہے، ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے، وہی ہمارے اعمال پر گواہ بھی ہو سکتا ہے۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے امت وسط
قرار دیا۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ امت وسط سے مراد وہ معصومین علیہم السلام ہے، وہ ائمہ معصومین ہیں جو منصوص من اللہ ہیں، جن کو اللہ نے زمین پر بنا کر بھیجا ہے۔ رسول ائمہ معصومین پر گواہ، ائمہ معصومین گواہ ہیں تمام دنیا کے انسانوں کے اعمال کے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس وضاحت کے لیے بہت وقت درکار ہے، چونکہ مختصر طور پر ہمیں تفسیر پیش کرنی ہے، لہذا آگے بڑھتے ہیں۔ لہذا حجاج نے امام حسن علیہ السلام سے پوچھا کہ ابو تراب کے بارے میں، ابو تراب کہتے تھے مولا کائنات کو، علی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو قرآن مجید میں آیت پڑھتے الا علی الذین ھدی اللہ، وہ لوگ، صرف وہ لوگ کی جنہیں اللہ نے ہدایت کی ہے، جنہوں نے ہدایت پائی ہے، اللہ، یہاں پہ مراد مولا کائنات یعنی میرے بابا علی مرتضیٰ یہاں پر مراد ہے، امام حسن علیہ السلام نے فرمایا۔ لہذا وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ لوگوں پر گواہ ہوں۔ معلوم ہی ہوا گواہ ہونے کے لیے کیا کیا شرط ہوتی ہے، کون جو اعمال پہ گواہ ہو سکتا ہے؟ صرف ہم نے کیا کہا، ائمہ معصومین علیہ السلام ہے۔ اس لیے کہ شہادت کے لیے دو شرطیں ضروری ہیں، ایک علم کا ہونا اور دوسرے عدالت کا ہونا۔ اور یہ علم اور عدالت وہ ہے جو گواہ کے لیے شرط ہے۔ اب اگر یہ معصومین علیہ السلام کو یہاں پر ان کو عادل اور عالم نہ مانا جائے، لہذا ائمہ معصومین علیہ السلام کا علم جو ہے علم لدنی ہے، خدا کا عطا کیا ہوا علم ہے، محدود علم نہیں ہے، لہذا علم ہونا چاہیے اور عدالت ہونا چاہیے۔ تو ائمہ معصومین علیہ السلام لتکونوا شہداء علی الناس، لوگوں کے اوپر تاکہ شاہد ہوں، لوگوں کے اوپر گواہ ہوں، لوگوں کے اعمال پر گواہ ہوں۔ تو لوگوں کے اعمال پر گواہ ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم بھی ان کے پاس پورا ہے، عدالت بھی ان کے پاس پوری طرح سے، ورنہ لتکونوا شہداء علی الناس، لوگوں کے اوپر گواہ ہونا۔ کہا یہ لفظ جو یہاں آیا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تو کیا آپ کہہ رہے 12 امام مراد ہیں؟ تو کیا 12 عدد کے لیے، 12 لوگوں کے لیے لفظ امت کا استعمال ہوتا ہے؟ ہاں، اگر شخصیت ویسی ہے قرآن مجید میں ثبوت موجود ہے۔ لہذا جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا کہا، ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم تنہا اکیلے امت تھے۔ صرف جناب ابراہیم کے لیے خداوند عالم نے قرآن مجید میں لفظ امت استعمال کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، نہ کہ پوری امت رسول اللہ جو ہے گواہ ہے، پوری امت کے گواہی کے لیے شرط ہے عدالت کی۔ کیا پوری امت عادل ہے؟ کیا پوری امت عالم ہے؟ لہذا یہاں ماننا پڑے گا، یہاں پر امت سے مراد وہ ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں جو اللہ کی طرف سے علم لے کر کے آئے، جو معصوم ہے، اور ہمارے عقیدے کے مطابق ہمارے ائمہ معصومین، ہم زیارت نامے میں بھی پڑھتے ہیں کہ آپ ہمارے کلام کو سن رہے ہیں، ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، آپ ہمارے اعمال پر شاہد ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لہذا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے عادل امت بنایا، امتوں وسطا، وسط۔ تو یہاں پر جیسا کہ روایات اور احادیث سے
یہ بات ثابت اور واضح ہے کہ امت وسط سے مراد ائمہ معصومین علیہ السلام ہے، اور آج ہمارے امام پردہ غیب میں ہے، ہمارے اعمال پر شاہد و ناظر ہے، لہذا ہماری دعا ہے کہ پروردگارہ یہ ائمہ معصومین جو کہ ہمارے اعمال پر شاہد اور گواہ ہیں، پروردگارہ ان معصومین علیہ السلام کو بالخص امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، شاہد معصومین علیہ السلام کے صدقے میں معبود ہم جو تلاوت کلام اللہ کر رہے ہیں، جو ہم تلاوت کیا اور ترجمے کے ساتھ ہم نے اس درس میں شرکت کیا، پروردگارہ اس کا جو بھی ثواب حاصل ہو، شاہد معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جتنا بھی ثواب حاصل ہو، یہ ماہ مبارک رمضان برکتوں کا مہینہ، پروردگارہ شاہد معصومین علیہ السلام کے واسطہ اس کا ثواب ہمارے تمام مرحومین مومنین و مومنات کو اصال ثواب فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، شاہد معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔